ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کا مراقبین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں فرشتے کس بات میں اختلاف کر رہے ہیں، کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور یہ خواب کی بات ہے، اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس بھی ہوئی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دکھا بھی۔ تو پھر میں نے بتایا کہ فرشتے اس بات کو جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجے بھی بڑھتے ہیں۔ تو تین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، دلوں کی طرف اشارہ کر کے اشارہ بات ختم کرتا ہوں۔ وہ تینوں اعمال بھی ایسے ہیں اگر انسان کو اپنی زندگی میں اتارے اس کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور جنت میں درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء علی المکارہ، جب انسان کا دل نہ کر رہا ہو اس وقت وضو کرے۔ فجر کے وقت اگر کوئی شخص لیٹ سویا ہو رات کو تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ پڑے تو پانی کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا۔ سردیوں کی اب وقت رکھتے ہو اور پانی ٹھنڈا ہو یا گرمی کی شدت ہو اور پانی گرم ہو، ان تمام حالتوں میں پانی کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس وقت اگر کوئی شخص خوبصورتی سے وضو کرے، اچھا وضو کرے، مکمل وضو کرے اور وضو کرنا بھی مکمل چاہیے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ بھی بخش کیے جاتے ہیں اور جنت میں درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وضو بہت خوبصورت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو یہ کہا تھا کہ میں اپنے امتیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن دیکھ نہیں پاؤں گا، انہیں بتا دینا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کروں۔ انہوں نے پوچھا آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا کہ کالے سیاہ گھوڑے ہو اور ان میں ایک گھوڑا 5 کلیان ہو جس کا چہرہ بھی سفید ہے اور ٹانگیں بھی سفید ہے، کیا وہ دور سے نہیں پہچان رہے؟ آپ بڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا بالکل اسی طرح قیامت کے دن میرے امتی جب آئیں گے تو ان کے وضو والے اعضاء جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ یوں چمکتے ہوں گے جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ تو یہ چمک وضو کی میرے امتیوں کی قیامت کے دن بھی پہچان ہے۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں یوں الفاظ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب تم نے وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ دھوئے تھے تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہ مجھے ناخنوں کے کوڑوں سے گرتے ہوئے اللہ نے نکالا، سارے گناہ گر گئے۔ تم نے چہرہ دھویا تو چہرے پہ گر گئے، مسا کیا تو سر پہ گر گئے، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ گر گئے،
اور باقی وجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے. ہمارے بڑے تو تھوڑی سی عادت بنی بعض لوگ نے جلدی سے وضو کر کے نماز میں شامل ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تسلی کے ساتھ وضو کرے, خوبصورت وضو کرے اور پھر وضو کے بعد دو رکعت کے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کرے. دوسری چیز جس سے انسان کے گناہ بخش کیے جاتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. کثرت الخطا الى المساجد. جس بندے کی یہ عادت ہے کہ اس کے کثرت سے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں, بار بار مسجد جاتا ہے, بار بار مسجد سے آتا ہے, اس کے قدموں کو توفیق ملی ہے مسجد جانے کی, تو یہ قدم اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں. وہ قدم رکھتا ہے تو منافق جاتے ہیں, قدم اٹھاتا ہے تو جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بما سبقتنی الی الجنہ, بلال کو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جاتا ہے؟ خواب میں کئی دفعہ میں نے جنت کو دیکھا ہے اور میں جب بھی جنت جاتا ہوں وہاں میرے قدموں کی آواز آتی ہے, کیا معاملہ ہے, قصہ کیا ہے؟ اور ایک دفعہ آپ نے آواز سن کے میرے امیر علیہ السلام سے پوچھ لیا, بندہ کیا نظر کیا یہ کس کے قدموں کی آواز؟ تو جواب یہ ملا تھا کہ بلال مسجد جاتے ہیں, ان کا یہ چلنا اتنا محبوب اور بابرکت ہے کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں, ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. تو یہ عادت ہو, انسان سارا دن چلتا ہے, ساری رات چلتا ہے, ساری زندگی چلتا ہے, لیکن اس کے وہ قدم محبوب ہے تو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجد سے دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی اور تیسری چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز بندہ پڑھے, اگلی نماز کے انتظار میں کرتے ہیں, بس اسے فکر نہ ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھ لی. ایک انتظار ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے نماز کا, اس سے خوبصورت تو بات ہی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہے, اس کا یہ بیٹھنا بھی اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیٹھنے کی وجہ سے ہی نماز کا ثواب ادا کرتے رہتے ہیں. جب تک بیٹھا ہے وہ نماز کا ثواب پا رہا ہے. اور ایک انتظار ہے نماز سے باہر, مسجد سے باہر. یہ آپ چلے جائیں لیکن یہاں سے یہ نیت کر کے جائیں کہ میں نے انشاءاللہ ظہر کی نماز بھی مسجد میں پڑھنی, باجماعت پڑھنی, صف اول میں پڑھنی, تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنی اور مکمل نماز امام کے ساتھ پڑھنی, اس فکر میں رہنا. تو یہ انتظام صلاۃ بعد الصلاۃ ہے. اور یہ عمل تو اتنا محبوب ہے, اس سے جنت کے درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ فرمایا فذالکم الرباط, فذالکم الرباط, فذالکم الرباط. لوگوں یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, کس بات سے کہہ رہا ہے؟ یہ شیطانی حملوں سے کہہ رہا ہے, یہ شیطانی وسوسوں سے کہہ رہا ہے, یہ شیطان کے گھرنے میں جانے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس آدمی کی یہ عادت بنتی کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے. ایک لوگ تو کچھ ایسے بھی بیچارے اور بہت قسم کے ہوتے ہیں, مان سن کے کرتے ہو ارے پچھلی نماز ختم نہیں ہوئی, اگلی کا ٹائم شروع ہو. ایسا نہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی تکبیر کی اذان کی پرواز سے. وہ نماز کے انتظار میں, وہ مسجد جانے کے چکر میں بیٹھے, ان کی تمنا اور خواہش مسجد کی طرف لگی ہوئی, ان کا دل مسجد کی طرف دھڑکتا ہے, مسجد کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. جس شخص کا دل مسجد کی طرف لگا, اللہ اس کو روزے قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ 3 اعمال ہیں, بات ختم کرتا ہوں. تینوں خوبصورت اعمال ہیں اور ان تینوں اعمال کی وجہ سے
معاف ہوتے ہیں اور جنت میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کون سے 3 اعمال ہیں؟ جب دل نہ کر رہا ہو تو خوبصورت طریقے سے وضو کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف چلنا اور پھر نماز کے انتظار میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان اعمال کو اچھی طرح بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری بڑی بڑی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کی درگزر فرمائے۔ آپ کی بات